بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کو پورا کیا آدھا سچ بھی نہیں بتایا گیا۔ عمران خان نے اپنی گفتگو میں واضح کیا کہ ان کو اخبار اور ٹی وی تک کی سہولیات میسر نہیں ہے اور ان کے خاندان کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آج علیمہ خان پچھلے 5 گھنٹے سے ملاقات کا انتظار کر رہی تھیں لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ آج بیرسٹر گوہر، علی محمد خان اور بیرسٹر ظفر سمیت 5 رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور بیرسٹر گوہر نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی بات چیت اور ان کا جو پیغام قوم کے سامنے رکھا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کو آدھا سچ بھی نہیں بتایا گیا۔ بیرسٹر گوہر بتاتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو واضح کیا کہ ڈی چوک میں ہونے والی جرب کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے 12 کارکنان شہید ہوئے جبکہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ خان صاحب نے تمام شہداء اور زخمیوں کے لیے افسوس کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی اور تمام رہنماؤں کو بھی فاتحہ خوانی اور زخمیوں کے لیے ہمدردی کا حکم دیا اور سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر کارکنان کی شہادت پر آواز اٹھانے کا حکم دیا۔ عمران خان کو ہرگز یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی جڑپ نہیں تھی بلکہ منظم طریقے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا اور پھر رات گئے نہتے کارکنان پر گولیوں کی برسات کی گئی، جس کے بعد قریب موجود ہسپتالوں کو فوجی قلعوں میں تبدیل کر دیا گیا اور وہاں پہ تحقیقات کرنے کے لیے جانے والے صحافیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان تک یہ حقیقت نہیں پہنچی کہ رینجرز اہلکاروں کی موت تحریک انصاف کے کارکنان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اپنی گاڑی کے نیچے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان شروع سے آخر تک پرامن رہے اور تمام کارکنان نہتے تھے۔ کارکنان کے ہاتھوں کوئی ایک بھی سیکیورٹی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ عمران خان تک یہ بھیانک سچ نہیں پہنچایا گیا کہ 26 نومبر کو ڈی چوک میں کارکنان پر قریب موجود بلڈنگز کے اوپر سے سنائپرز کے ذریعے انتہائی بے دردی سے مسلسل نشانے بازی ہوتی رہی اور کئی کارکنان زخمی اور شہید ہوئے۔ عمران خان سے یہ بھیانک سچ بھی چھپایا گیا ہے کہ 27 نومبر کی رات کو ڈی چوک کے اندر سیکیورٹی فورسز نے نہتے مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسائی ہیں جس میں سینکڑوں کارکنان کی شہادتوں کے خدشات ہیں۔ اس وقت تک تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان لاپتہ ہیں اور کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے کارکنان گرفتار ہیں اور کتنے شہید کر دیے گئے ہیں اور کتنے زخمی ہیں۔ عام اندازہ یہی ہے کہ کم از کم 200 کے قریب کارکنان اس ریاستی قتل عام کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن کی لاشیں بھی شاید کبھی سامنے نہ آئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے مسنگ پرسن بن جائیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی گفتگو میں ان واقعات کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ملتا بلکہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ ان کے 12 کارکنان شہید ہوئے ہیں جبکہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ بہت جلد عمران خان کے پاس تمام اطلاعات پہنچیں گی اور اس کے بعد جو عمران خان کا رد عمل ہوگا وہی حقیقی رد عمل شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی فیملی ان کے ساتھ ملاقات کرے جس کے بعد وہ حقائق کی روشنی میں اگلا لاہے عمل مرتب کریں۔ میں ہرگز بیرسٹر گوہر یا دیگر وکیل رہنماؤں کو غدار یا کمپرومائز نہیں قرار دیتا لیکن موجودہ صورتحال میں پارٹی قیادت کی بزدلی کھل کر سامنے آئی ہے اور وہ اس صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں۔ تاہم عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان تک تمام حقائق پہنچائے جائیں۔ عمران خان کا یہ حکم بھی موجودہ حالات کے حوالے سے ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو متحد رہنا ہوگا اور ہمارا ٹارگٹ اس وقت پارٹی قیادت نہیں بلکہ وہ سنگ دل قاتل ہیں جنہوں نے نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی ہیں اور ہم ان سے بار بار سوال پوچھتے رہیں گے کہ انہوں نے نہتے مظاہرین پر گولی کیوں چلائی۔ تاہم ہم عمران خان تک پہنچنے والی ہومیوپیتھک انفارمیشن اور اس کی بنیاد پر آنے والے بیانی کی بنیاد پر اپنے رد عمل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قوم کی اپیل ہے کہ عمران خان کی فیملی کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے اور پارٹی قیادت سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو ٹی وی اور اخبار کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کریں۔ اس قتل عام کے بعد ہماری ہر کمزوری پارٹی اور اس تحریک کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی، لہٰذا ہم اس وقت کسی قسم کی مصلحت پسندی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ ظالم اپنے انجام تک صرف اپنے مظالم سے پہنچتا ہے، جتنے وہ ظلم کرے گا اتنا ہی اس کا انجام جلدی آئے گا۔ ڈی چوک قتل عام سے حکومت اور خاص طور پر سہولتکاروں کا کردار پوری دنیا میں جو گیا، اس سے حکومت اور ان کے سہولتکاروں کے لیے انتہائی سخت مشکلات آنے والی ہیں۔ میرا یقین کرو فروری سے پہلے عمران خان بنی گالہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوگا، لیاقت باغ اور مینار پاکستان پر جلسہ کر رہا ہوگا اور پی ٹی آئی سے گن صاف کر رہا ہوگا۔ اگلا سال پاکستان کی موجودہ رجیم کے لیے انتہائی خوفناک اور عوام کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ میرا یقین کریں، بس 50 دن انتظار کریں اور گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، ایک ایک خون کا حساب ہوگا انشاءاللہ۔